آپ کے مسرت عالم نے بسکٹ سکول میں پڑھا ہے، آپ کے ایس پی کالج سے صلاح الدین نکلا، لیکن بسکٹ سکول میں ڈاکٹر فاروق نے بھی پڑھا ہے اور ایس پی کالج میں ڈاکٹر فاروق نے بھی پڑھا ہے۔ مکھ پری کا نام قتل غارت کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کسی کو بھی بولے۔ عقب کے اپنے سکول تھے جو شاہ ہمدان سے تھے، بلبل صاحب سے تھے، شیخ العالم سے تھے، وہ مدرسے اور سکول انہوں نے آہستہ آہستہ چپکے سے بند کر دیے اور کمرشل ٹائکونز بزنس مین کو دی۔ یہاں تو آلریڈی 2-2 لاکھ روپے آپ مولانوں کو دے رہے ہیں اور بڑے ٹیچرز کو دے رہے ہیں جو آپ کے واقف میں ہیں، تو یہاں پہ سٹاف کی کوئی کمی ہی نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ فاروق رنجو شاہ، چیئرمین کشمیر سوسائٹی انٹرنیشنل، ایکس کمشنر VCSD، ایڈیشنل ڈویژنل کمشنر اور ساتھ ہی ساتھ 22 بکس کے آتھر ہے۔ چلیے ان سے ان کے بارے میں جانتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، مزید ان کے بارے میں ان سے ہی جانتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ شکریہ نادکا جی۔ تو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے 22 بکس کے آپ آتھر رہ چکے ہیں، تو کب سے شوق پڑا لکھنے کا، کب سے آپ نے اسٹارٹ کیا، سارا کچھ آپ سے جاننا چاہیں گے۔ دیکھیے بہت اچھا، آپ لٹریچر میں انٹرسٹ لے رہے ہو اور کشمیر کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا سرمایہ ہمارا نالج ہے، ہماری کتابیں ہیں۔ اور میں اس وقت ایس پی کالج میں پڑھ رہا تھا جب میری پہلی کتاب ڈوبتے کنارے آئی۔ وہ افسانوں کا ایک کلیکشن تھا اور آل احمد سرور اس وقت ورلڈ ریپیوٹیڈ تھے، لیکن یہاں یونیورسٹی میں اقبالیات کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے اور آل احمد سرور کا نام ہے۔ انہوں نے فارورڈ میری کتاب کا لکھا، آئی واز ایون اے اسٹوڈنٹ، اور اس وقت یہاں کتاب پرنٹ ہی نہیں کی تھی لوگوں نے، ابھی کتابیں ہی شروع نہیں ہوئی تھی۔ جب میں نے میری پہلی کتاب ڈوبتے کنارے آئی تو انہوں نے لکھا کہ، اور میری بہت سارے افسانوں کو، جیسے میں نے ایک افسانہ لکھا تھا کتا بھونکتا ہے انسانوں سے معذرت کے ساتھ، انسانوں سے میں نے معذرت کی تھی اور افسانہ لکھا تھا کتا بھونکتا ہے۔ سو اسی طرح بہت سارے ایسے افسانے جو بھنور میری منزل، گرتی بلندیاں، اینڈ بہت ساری، تو اس نے کمپیئر کیا تھا ایون منشی پریم چند سے، اور وہ فارورڈ میں ہے میرے، اور وہ میں زندگی میں کبھی نہیں بولوں گا۔ اسی نے مجھے پھر انکریج کیا، اور اتنا انکریج کیا کہ 22 کتابوں تک میں پہنچ گیا، اور حال ہی میں میری کتاب امریکہ میں وہ تیار کی میں نے، ریسرچ بک، اس کا نام ہے سلطانہ کوٹھا رانی، جو لاسٹ ہندو کوئین تھی، پہلی مسلم کوئین تھی۔ تو مسلمان بھی اس کو بہت کشمیری عزت کرتے ہیں کیونکہ اس نے کشمیر کو بچایا، اور ہندو بھی اس کی بہت زبردست عزت کرتے ہیں کیونکہ اس نے کشمیر کو بچایا منگولوں سے۔ کس طریقے کی آپ لٹریچر جو ہے وہ لکھتے ہیں، کیا رہتا ہے، ایک پرٹیکولر رہتا ہے یا پھر الگ الگ چیزیں آپ؟ دیکھیں پریڈومنٹ تو کشمیری ہے، کشمیر کی محبت، کشمیر ایک کشمیر ہے، کشمیر 5000 سال کی ایک تاریخ ہے کشمیر کی۔ ایون آپ دیکھو ریسنٹلی ہالی ووڈ کی ایک فلم آئی ہے پچھلے سال، وہ ورلڈ وائڈ ہو گئی، بگیسٹ فلم، بگ فلم، ایکوا مین، دا لاسٹ کنگڈم۔ تو اس میں کشپ رشی ہے، وہ جیسے کشپ رشی وہ لڑتا رہا انڈر واٹرز ود دا ڈفرنٹ ایولز اینڈ ایول فورسز، تو کشمیر ہمیشہ ایولز کے ساتھ لڑتا رہا۔ کشمیر کی تہذیب بھی ہے محبت، پیار اور لٹریچر کی۔ اور میں نے میری جو ایک فلم، اس میں فلم بھی بنی ہے میری ایک ناول پر، جھیل جلتی ہے، اس میں باضابطہ یہ فلم بنی، کیا نام ہے، بالی ووڈ فلم، جس میں عامر خان کے بھائی فیصل خان تھے۔ تو میری فلم کتاب پہ داستان عشق، چنار داستان عشق، تو یہیں پہ فلمائی گئی۔ تو اس میں جمال ایک کریکٹر تھا، جمال کشمیر تھا، جمال کشمیر تھا، اور جمال ہے ہی کشمیر۔ اور کشمیر بیئرز تھرون، وہ بھی بڑی انٹرنیشنلی ہٹ ہوئی، وہ تو سارے بین الاقوامی سطح پر بڑی چلی۔ تو یہ میں تو لکھتا رہا اور لکھتا رہوں گا۔ جی تو اب ہم آپ کی بیوروکریٹک لائف کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ آپ رہ چکے ہیں اس میں، تو آپ کی اس لائف کے بارے میں بھی تھوڑا ہم جاننا چاہیں گے، کیا کچھ اس وقت تھا اور کیا کچھ اب جو ہے چل رہا ہے۔ دیکھیے شکر ہے الحمدللہ، میں نہ صرف ایک
ब्यूरोक्रेट रहा, जो अहदे मुझे मिले, एडिशनल डिविजनल कमिश्नर रहा कश्मीर का, मैं डीसी बडगाम का रहा, मैं इसका जो लोकल बॉडीज़ का डायरेक्टर रहा, मैं वीसी रहा श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी का, कमिश्नर श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का रहा जब मैंने पॉलीथीन बैन कराया, और सारा जो महाराष्ट्र का जो बीएमसी है, महाराष्ट्र की जो कॉरपोरेशन है, प्रिया दत्त उस वक्त वहाँ कॉरपोरेटर थी, और वो सारे आए कि हम जो कश्मीर में आपने जिस तरह आपने पॉलीथीन रुकाया, ये तो नया कॉन्सेप्ट था, उस वक्त नया कॉन्सेप्ट था ये, तो हम भी ये अडॉप्ट करना चाहते हैं महाराष्ट्र में। सो इसकी एक चीज़ रही कि मुझे लोगों ने हमेशा साथ दिया जी। उस वक्त भी जामिया मस्जिद में ऐलान हुआ कि भाई पॉलीथीन मत इस्तेमाल करो, ये ज़हर है कश्मीर के लिए। तो हर एक जो यहाँ के बड़े क्लर्जी थे, मौलानाज थे, और ख़ास तौर पर मेरा अपना ताल्लुक़ रहा है तसव्वुफ़ के साथ, जो यहाँ के आपने लास्ट टाइम मुझे मखदूम साहब पे वो जो इंटरव्यू किया, जहाँ मैंने बहुत सारे यहाँ के कश्मीरी पंडित आए थे, और मैं अपने साथ उनको मखदूम साहब ले गया, और वहाँ मैंने दुआ की मखदूम साहब से, और कश्मीरी पंडितों की फ़ाइल मखदूम साहब के हवाले की कि ये आने चाहिए, आप इनकी फ़ाइल पे दस्तखत करो। ये एक स्पिरिचुअलिटी है कश्मीर की यहाँ पे, और अभी है, ये नहीं मारी नहीं। और मेरा प्रेडोमिनेंट देखेंगे, मेरी किताबों पे इसका असर है, एवं मेरी ब्यूरोक्रेसी पे भी असर था, और मुझे आई एम द ओनली ब्यूरोक्रेट जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा था जम्मू कश्मीर का, उसमें केएस ऑफिसरों को प्रेसिडेंट बनाने का हक था, उनको हक था टू इलेक्ट देयर चूज, वो चीफ सेक्रेटरी के प्रेजेंस में वोटिंग होती थी। तो मुझे न सिर्फ कश्मीर के ऑफिसरों ने चूज़ किया यूनानिमसली, बल्कि लद्दाख के केएस ऑफिसरों ने भी, और जम्मू के भी केएस ऑफिसरों ने। सो आई बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ केएस ऑफिसर्स ऑफ कश्मीर लद्दाख, क्योंकि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इनको केएस ही कहते हैं। आप लद्दाख के हो, जम्मू के हो, कश्मीर को, ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ केएस, और इसमें जो भी डीसी जम्मू कश्मीर लद्दाख में रहे वो लोकल ही होना चाहिए, और केएस ऑफिसर ही होना चाहिए। उस वक्त ये प्रोविजन था, अब तो चेंज हो गया, लेकिन मुझे उस वक्त ऑनर रहा टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। जी, ब्यूरोक्रेसी में भी रहे हैं आप, लेकिन अब जो है आप सियासत में भी आ चुके हैं, सियासत भी कर रहे हैं, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे, सियासत क्यों आपने चुनी फिर? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि कश्मीर इस वक्त तनज़्ज़ुल में है, तबाही बर्बाद है। कौन आए हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव? ऐसे रिप्रेजेंटेटिव बने जिन बेचारों को ये भी नहीं पता 370 क्या है, और 370 के लिए लड़ रहे। मुझे याद है कोई इंटरव्यू आप ही ने और किसी ने किया था, उसको आप बोल रहे थे ज़रा बताओ 370 क्या है, वो लेजिस्लेटर रहा है, वो बेचारा बोल रहा है 3 भी है, 7 भी है, 0 भी है, बस इसके अलावा वो कुछ बोल ही नहीं सका। सो यू नीड इन क्राइसिस में, इस तूफ़ान में, इस कश्मीर की जलालत में, इस तबाही में, यू नीड पीपल। यहाँ इस वक्त स्कॉलरों की ज़रूरत है, इस वक्त लॉ मेकर्स की ज़रूरत है, जो लॉ जानते हैं, जो तमाम जानते हैं हमारा अपनी कंट्री का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे कश्मीर के अपने राइट्स क्या है, जम्मू के राइट्स क्या है, लद्दाख के राइट्स क्या है, जो हमारी टेरिटरी है। बेटा, ये हमारे कश्मीर की ये 2,22,786 स्क्वायर किलोमीटर है, ये रियासत है। जो रियासत हमारे जो यहाँ के महाराजा थे, महाराजा हरी सिंह ने जो 26 अक्टूबर को साइन किया और बाज़ाब्ता एक्सेशन किया, एंड गुड, ये एक्सेशन मैं तो मानता हूँ, ये एक्सेशन महाराजा हरी सिंह ने 47 में किया। मेरे मखदूम साहब ने तो ये अपने दौर में हिंदुस्तान के साथ एक्सेशन किया, अकबर के साथ।
اکبر بادشاہ کے ساتھ جو پہلا ایکسیشن کشمیر کا ہوا وہ ہمارے بلبل صاحب کو ماننے والے ہمارے جو شیخ مخدوم حمزہ رینا کشمیری، تو وہ بہت بڑے اولیاء ہیں. وہاں اس کو شارقہ دیوی پنڈت بولتے ہیں، اوپر ان کا مندر ہے. اور یہاں ہمارا وہ کوہی ماران ہے جہاں ہمارے شہنشاہ کشمیر ہے. تو وہ ہمارے شہنشاہ کشمیر تھے، تو سپریچول شہنشاہ، ناٹ دا ایڈمنسٹریٹو شہنشاہ. تو اس نے باضابطہ ہندوستان کے ساتھ کیا، اور ہری سنگھ نے بھی یہ ایکسیشن کیا. مجھے یہ بتاؤ کہاں ہے وہ 2,88,22,786 اسکوائر کلومیٹر کدھر ہے؟ یہ کون سی ریاست مانگ رہے ہیں؟ یہ ریاست مانگ رہے ہیں 15% کی. ٹھیک، لداخ کو کیوں چھوڑیں گے؟ کرگل کو کیوں چھوڑیں گے؟ تو ایسے لوگوں کو آنا چاہیے جو سب کو ریپرزینٹ کر رہے ہو، اور یہ کہہ رہے ہو ہماری ریاست اپنی پوری گلگت بلتستان کیوں وہ ادھر رہے گا پار، وہ کیوں نہیں ہمارے ساتھ جڑے گا؟ بیکاز ایکسیشن اس کے ساتھ ہوا ہے. پارلیمنٹ نے اس کا ریزولوشن پاس کیا ہے، اس کی سیٹیں رکھی ہے. وہ سیٹیں کیوں نہیں نامنیٹ کر رہے ہیں یہاں کے؟ نہ کبھی پریزیڈنٹ آف انڈیا شوڈ نامنیٹ. اچھا، تو جیسے آپ نے بولا کہ یہاں پر ایسے لیڈرز ہیں جو بدلاؤ نہیں لانا چاہ رہے ہیں، جو بدلاؤ نہیں لا رہے ہیں، مایوپک. ٹھیک، تو آپ جس پارٹی کو آپ نے جوائن کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں؟ اپنی پارٹی آپ نے جوائن کی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بدلاؤ لا سکتے ہیں یہاں پہ کشمیر کے اندر؟ بالکل. میں بتاؤں واٹ از دا پوائنٹ. آپ نے بہت ہی ڈائریکٹ سوال کیا یہ، اور یہ ایک بالکل سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کشمیر میں 1947 سے میں آج ہی ایک دھماکے دار یہ آیا ہے ایک انٹرویو آج ہی، وہ جو ککپری کو بنانے والا تھا جس نے یہاں قتل غارت کروایا، تو ککپری کا نام قتل غارت کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کسی کو بھی بولے تو ہی واز دا انکانسٹیٹیوشنل اینٹی آف ایگزیکیوٹ کرتا تھا، مارتا تھا، اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. وہ ایک کیپٹن ٹکو ہوا کرتے تھے، اس کا انٹرویو آج میں دیکھ رہا تھا وہ پینوراما میں، ابھی آج ہی جب میں آپ سے انٹرویو کر رہا ہوں. وہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ جناب، یہ اس کا سٹیٹمنٹ ہے آج کہ 1950 میں جو الیکشن یہاں ہوا بلا مقابلہ سب جیت گئے، 75 کی 75 سیٹیں، اور اپوزیشن کو اغوا کیا گیا، اپوزیشن کو کنٹیسٹ کرنے نہیں دیتے تھے. سو یہاں پہ جو ون سائیڈڈ پارٹیوں کا مونوپلی رہا، اور انہوں نے بھی ریسنٹلی جو جس اپنی پارٹی کا ذکر کر رہے ہیں آپ، اس کو جیتنے نہیں دیا. ادروائز آپ دیکھو، آپ ینگ جرنلسٹ ہو، ریسنٹ ٹائمز تو آپ کو زیادہ پتہ ہے. اگر ہم 50s کی بات کریں، اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ، بٹ ریسنٹ تو مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہے. بتاؤ جی، جب پارلیمنٹ الیکشن ہوا کشمیر میں، ویو کس کی تھی؟ بارہ مولہ میں، جس پہ بہت سارے یہاں لیڈروں نے کہا جی یہ ریڈیکل ویو ہے، یہ ریڈیکل اسلامسٹ ویو ہے. اگر تھی ایک ویو تھی کسی پارٹی کے خلاف، یہ مجھے بتائے کہ 3 مہینے کے بعد نیا الیکشن ہوا، اس کی پارٹی کی ہار گئی 3 ہی مہینے میں. موڈ تو 3 مہینے میں نہیں بدلتا ہے لوگوں کا، 3 مہینے نہیں بدلتا. اور یہاں سینٹرل میں یہاں پہ جب بھی دیکھے کہ کوئی ایسی سازشیں ہو رہی ہے اس الیکشن کو مینیور کرنے میں جس میں اپنی پارٹی کو بھی بڑا زبردست دھوکہ لگا. دے لاسٹ، آج وہ ہارے ہوئے ہیں. لیکن الطاف صاحب کے ساتھ میں نے جب ذکر کیا، میں نے اس میں ریزیلنس دیکھی، میں نے الطاف صاحب میں وہ دیکھی کہ ہی وانٹس ٹو فائٹ. اور دوسرا، جب آپ نے کہا کہ وہ بڑا اعتقادی ہے، اور اعتقاد میں اس کو زبردست یقین ہے. جو جیسے مخدوم صاحب کو بڑا زبردست، سب سے پہلے وہ مخدوم صاحب گئے، اور کشمیر سری نگر میں بھی ویو آئی تھی، لیکن وہ ویو کہیں اور لے گئی. تو یہاں سری نگر میں روح اللہ صاحب جیت گئے. اب روح اللہ صاحب آج
आपने कितने इंटरव्यू रोला साहब के खुद किए, रोला साहब खुश नहीं है. सो इसका मतलब रोला साहब वेल लर्न पर्सन है, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली. ही नोज. पार्लियामेंट में देखो क्या शान से बोला, सारे कश्मीरियों का सर फख्र से ऊंचा हुआ, जिस हिसाब से, बिकॉज कश्मीरियों को डॉक्टर कलाना ने लिखा है. डॉक्टर कलाना का नाम जानते हो, राज तरंगनी जो किताब है, उसके प्रेम्बल में है, उसका स्टेन ने, डॉक्टर स्टेन, ऑस्टन स्टेन ने उसका ट्रांसलेशन किया अंग्रेजी में. तो उसने लिखा है, वो संस्कृत में ऑलरेडी, जो उसका शारदा लैंग्वेज में था उसकी किताब. तो उसने लिखा है कि हजारों तलवारें कश्मीरियों को डरा नहीं सकती. हजारों तलवारें इनके सरों पे रखो, इनके गर्दनों पे रखो, कश्मीरी इससे डरता नहीं है, कश्मीरी बंदूकों से डरता नहीं है. लेकिन कश्मीर एक प्यार के एक लफ्ज़ का मोहताज है. आप इसको प्यार से ट्रीट करो कश्मीरी को, ये प्यार ही, इसको, वो प्यार क्या है, दैट इज ऑनर. गिव अ ऑनर टू कश्मीर. कश्मीर की तहजीब को आप थोड़ी ऐसे ख़त्म करोगे ये. और ये मैंने देखा अल्ताफ़ साहब और जो भी वहाँ पे लीडरान है, तो इस वक्त तो वो अपोजिशन में, उनको स्ट्रगलिंग पार्ट है, दे आर नॉट इन पावर. सो आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो कि फारूक साहब आप गए, जो आपने देखा जीता हुआ आगे शिप जा रहा है, आप उसी जीते हुए शिप में गए. मैं तो एक डूबते हुए शिप को इस वक्त निकाल रहा हूँ, और इंशाल्लाह हम साबित करेंगे कि असली शिप तो हमारा था, इसको जानबूझ के डुबाया गया था. तो अब सियासत भी हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई. आप जैसे किताबों के साथ वाबस्ता है, तो हाल ही में जो है जमात इस्लामी की बहुत सारी बुक्स को जो है वो बैन कर दिया गया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, जो आप शायद ये जो बुक फेस्टिवल हुआ, चिनार बुक फेस्टिवल, मैं आपको बताऊं, ये चिनार बुक फेस्टिवल जो हो गया, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को याद आ, और आप तो पैदा भी नहीं हुई थी, मुझे नहीं लग रहा आपका डेट ऑफ बर्थ 90s के बाद होगा, इट इज़ नॉट बिफोर 90. सो 89 में ऐसा ही चिनार बुक एग्जिबिशन हुआ था. कहाँ? ईदगाह में. सेम चिनार बुक एग्जिबिशन हुआ था. तो वहाँ पे वहाबी लिटरेचर, वहाबी किताबें लाई गई जो कश्मीर में नहीं थी. 90 तक, 98 तक वो किताबें थी नहीं कश्मीर में. वो किताबें लाई गई और लोगों को, वो म्यूज़िक को बैन किया गया उधर ही, वहाँ पे ही उसी 89, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर थे, और उस वक्त के वक्फ ने उसको ऑर्गेनाइज किया था, जो गवर्नमेंट का अवकाफ था, अवकाफ ने वो ऑर्गेनाइज किया था ईदगाह में. आग लग गई उसी से. जो कश्मीर में असली इनकलाब आया, जो कश्मीर में तबाहियाँ आई, ब्लड शेड हुआ, उसका जिम्मेदार है 89 का वो चिनार, जो वो आतिश चिनार से निकला है लफ्ज़. ये तो कोल्ड स्टोरेज चिनार है, ये आतिश चिनार कहाँ है, ये तो कोल्ड स्टोरेज है. सो ये रॉटन है, दिस रॉटन, जो रॉटन लिटरेचर लाया गया कश्मीर में. अनफॉर्चुनेटली चिनार बुक फेस्टिवल में भी वो पब्लिशर लाए गए जिन्होंने वो किताबें छपाई थी. ऐसे पब्लिशरों को आपको पहले स्क्रीन करना चाहिए था. और वहाँ पे वो किताबें हुई जो, जिसमें एक का नाम था प्लिबिसाइट. प्लिबिसाइट की किताब जो कश्मीरी ने, शायद प्रोफेसर जबार ने लिखी है, जो टंग मर के, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर है, ही इज़ प्रेजेंटली इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसने वो किताब लिखी. और दूसरी एक शमशादा है कि पूरा नाम मुझे नहीं है, उसकी किताब बैन हो गई, तो वो भी इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस में लीडर है. सो और जो आतिश चिनार के डेरिवेटिव पे नाम इसका रखा गया चिनार, तो आतिश चिनार ने प्लिबिसाइट को जस्टिफाई किया है. जो 22 साल यहाँ प्लिबिसाइट मूवमेंट थी, उसमें भी लोग मरे, उसमें तबाही हुए, तो बताओ उसका हासिल क्या हुआ. तो अब जो ये जमात का है, जमात की किताबें जो थी वो मौलाना मादूदी की किताब है, जो कश्मीर के जमात इस्लामी की नहीं है, वो पाकिस्तान बेस्ड मौलाना मादूदी था. तो उसको पाकिस्तान में भी शायद फांसी की सज़ा दी गई थी. तो वो किताबों का बैन
اور آج کے سکولوں کا بین جو میں بتاؤں جو بین نہیں، وہ کنٹرول لیا ہے گورنمنٹ نے خود، وہ جو کنٹرول، واٹ یو فیل اباؤٹ دیٹ؟ از اٹ گڈ؟ میں کیا بول سکتی ہوں، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ کو کیسا مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس نے کیا خطا کی، مجھے لگتا ہے سرکار نے کہا ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی اسٹوڈنٹس کو. دیٹس گریٹ. سرکار شوڈ بی بلیوڈ. بٹ سرکار کا ایک کنفیوژن رہا. میں آپ کو یہ کنفیوژن، اگر سرکار سیریس ہے، دیکھیے you cannot ban an institution or seal an institution or take over the institution کہ وہاں سے کوئی ملیٹنٹ نکلا یا وہاں سے کوئی غلط آدمی نکلا. آپ کے ایس پی کالج سے صلاح الدین نکلا. اس نے صلاح الدین کا نام سنا ہوگا. وہ اس نے کہاں پڑھا ہے؟ ایس پی کالج میں، کشمیر یونیورسٹی میں پڑھا ہے نا. جی ہم بلیم نہیں کر سکتے. آپ کے مسرت عالم نے بسکٹ اسکول میں پڑھا ہے، تو اور لیکن بسکٹ اسکول میں ڈاکٹر فاروق نے بھی پڑھا ہے، اور ایس پی کالج میں ڈاکٹر فاروق نے بھی پڑھا ہے جو این سی کا یہ ہے. تو آپ ایس پی کالج کو اگر بین کرو گے یا سیل کرو گے یا ٹیک اوور کرو گے، تو آلریڈی گورنمنٹ کے پاس ہے. بسکو نہیں ہے، بسکو پرائیویٹ ہے. آپ اگر آپ کی فارمولا ہے یہ، تو پھر آپ کو بسکو کو بھی ٹیک اوور کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں سے مسرت عالم نکلے. سو دس از ناٹ اے گڈ فارمولا. آئی تھنک اٹ شوڈ بی. ہاں میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ سکول وقف کو دیے جائیں، کیونکہ یہ اسلامی سکول ہے، ٹریڈیشنل اسلامی، بٹ ریڈیکل اسلام پڑھاتے تھے. وقف ریڈیکل اسلام نہیں پڑھاتی ہے. وقف سافٹ جو اولیاؤں کا اسلام پڑھاتی ہے، جو بلبل صاحب نے یہاں لایا، شاہ ہمدان نے لایا، شیخ العالم کا ہے، للدت کا ہے، یہ وقف پڑھاتا ہے. تو اگر یہ سکول ان کو دیے جائے تحویل میں، رادر دین تباہ کیے جائے، it will be a good step, appreciating step. But what وقف has done, unfortunately, جو وقف کے اپنے سکول تھے، جو شاہ ہمدان سے تھے، بلبل صاحب سے تھے، شیخ العالم سے تھے، وہ مدرسے اور سکول انہوں نے آہستہ آہستہ چپکے سے بند کر دیے اور کمرشل ٹائکونز بزنس مین کو دیے. جو کمرشل بزنس مین ہے ان کو وہاں پہ میں نام نہیں لوں گا، اچھا نہیں لگتا ہے کسی کا نام لینا اور غلط بات ہے، لیکن آپ ریسرچ کریں کہ کتنے سکول انہوں نے آؤٹ سورس کیے اور بند کیے جو تصوف کی تعلیم دیتے تھے. اب یہ 250 سکول دے دو ان کو، اور وہ یہ تعلیم دے کہ اصلی تو جیسے آپ نے کہا چنار کی لڑائی بھی وہاں سے عیدگاہ سے ہے، بیکاز آف ریڈیکل تھاٹ. یہ سکول بھی ریڈیکل تھاٹ ہے. اگر ریڈیکل تھاٹ بند کرنا ہے تو ریڈیکل تھاٹ ادھر دے دو جہاں پہ ان کو ریفارم کیا جائے، اور وہاں پہ سٹاف لاؤ. وہ مت رکھو وہ سٹاف جو سٹاف وہی ریڈیکلزم کہتا ہے، یا اور ان کا دیکھو ان کو کیسے ان کو وہاں پہ وقف میں ریکروٹ کیا، کہیں گن پوائنٹ پہ مت آئے ہیں وہاں. وہ اچھی بات ہوگی ان کو ٹھیک کرنا. تو آپ کے حساب سے یہ ڈیسیجن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں لیا گیا ہے. It should be reformed. My point is rather than drowning them، ہم نے جی کسی ہیڈ ماسٹر کو دیا. اب پریکٹیکلی بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اب وہاں پہ بیچارے گھروں میں بیٹھے ہیں، سٹاف تو آتا ہی نہیں، سٹاف کا فیصلہ ہی نہیں ہے، سٹاف کو تنخواہ کون دے گا؟ جب سٹاف کا فیصلہ نہیں ہے تو جب پڑھانے والے ہی نہیں آئیں گے تو بچے کیا پڑھیں گے؟ یہاں تو آلریڈی 2-2 لاکھ روپے آپ مولانوں کو دے رہے ہیں، وہ بڑے ٹیچرز کو دے رہے ہیں جو آپ کے وقف میں ہیں. تو یہاں پہ سٹاف کی کوئی کمی ہی نہیں ہے، اور اس سٹاف کو بھی آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہو. بڑے بڑے پی ایچ ڈی ہیں اس سٹاف میں، تو ان کو دے دو، they will come to the تصوف دائرے میں آئیں گے. It is a good step if it is taken with sincerity. If it is taken جیسے آج کے وہ اس انٹرویو میں بولا کہ یہاں پہ 10,000 داڑیاں کٹوائی گئی 4 اپریل 1979 کو گاندربل میں. 10,000 داڑیاں. جو بھی داڑھی والا تھا وہ جماعتی تھا یا نان جماعتی، جو بھی گاندربل میں داڑھی والا تھا اس کو کھڑا کیا اور ایک کیبنٹ منسٹر کے سپرویژن میں اس کی داڑیاں کاٹے گئے. رزاق بچرو کو کے پھلوں کے درخت کاٹے گئے. دیٹ از اے انوائرمنٹ ڈیزاسٹر. اگر رزاق بچرو خراب تھا تو اس کو
बंद करें, PSA में लगाएं। वाई यू हैव, आपने अपने लोगों को क्यों बोला कि उनको उसके खेत काटो? सो इसी तरह जो आज वो इंटरव्यू में देख रहा था, इसमें मुझे लग रहा है कि कश्मीर में इन चीज़ों से सिविल वार का खतरा है। जी, इट इज़ डेंजर। हमें तो रेनेसेंस पे काम करना चाहिए, हमें मोहब्बत पे काम कर, हमें तो हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाना चाहिए, हमें शिया सुन्नी को एक साथ लाना चाहिए, हमें सारे जो फिक्के वाले हैं, जो भी फिक्का है, उनको एक साथ लाना चाहिए कि हमें इनको तोड़ना चाहिए ताकि एक सिविल वार क्रिएट हो, जो कि 1979 में हुआ। कश्मीर में देखा जलते हुए मकान, लूट, रेप्स एंड ऑल। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारी टॉपिक्स पे बात की, इनके बारे में भी जाना और साथ ही साथ बहुत सारी टॉपिक्स पर जो है वो बातचीत हुई। आप बने रहे मॉर्निंग कश्मीर के साथ।